السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ کتاب جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور آج کی سائنس کے اندر جو تھیوریز بتائی جا رہی ہیں اس کتاب کے اندر پہلے سے وہ موجود ہیں؟ اور ان تھیوریز میں سے ایک سب سے بڑی تھیوری جسے بگ بینگ نام دیا جاتا ہے، کیا اس کتاب کے اندر پہلے سے یہ تھیوری موجود تھی؟ کیا یہ کوئی کوئنسیڈنس، کوئی اتفاق تھا یا ریئلٹی تھی؟ یا سچ میں سائنس اور قرآن کا کوئی گہرا تعلق ہے کہ اتنے سال پہلی کتاب اس کے اندر جو سائنس آج کہہ رہی ہے وہ باتیں موجود ہیں؟ اس کے ریلیٹڈ جانیں گے، تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بگ بینگ کا ایکسپلینیشن آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ آخر بگ بینگ ہے کیا؟ آج سے 13.9 بلین سال پہلے پوری کی پوری یونیورس کنڈینسڈ تھی، ایک جگہ پر اکٹھا تھی، گرم تھی اور پورے کی پوری انرجی سے بھری ہوئی تھی۔ پھر اچانک سے اس کے اندر ایک ایکسپلوژن ہوا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کے ذریعے ہر چیز وجود میں آئی، اسپیس، پلینٹس، اس کے علاوہ وقت، ٹائم، ہر چیز کا وجود ہوا، ہر چیز وجود میں آئی۔ سائنس کے مطابق نمبر 1، یونیورس پوری کی پوری ایک کمپیکٹ ماس تھی، مطلب ایک جگہ پر اکٹھا تھی، ایک جگہ پر جمع تھی۔ نمبر 2، اس پوری کی پوری کے اندر ایک ایکسپلوژن ہوا جسے بگ بینگ نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، پھر اس ایکسپلوژن کے ذریعے گلیکسیز، سٹارز، پلینٹس، یہ سب چیزیں وجود میں آئی، ان سب چیزوں کا آرگنائز ہوا۔ نمبر 4، ایڈوین ہبل، یہ ایک وہ آدمی تھا جس نے 1929 کے اندر یہ تھیوری دی کہ کائنات کی ہر چیز ایکسپینڈ ہو رہی ہے، مطلب کائنات دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب خلاصہ یہ کہ یہ سب چیزیں معلوم کیسے ہوئی، یہ سب چیزیں پتہ کیسے چلی؟ یہ سب چیزیں پتہ چلی CMBR اور گلیکسیز کی موومنٹ کے ذریعے۔ اب یہ CMBR کیا ہے؟ CMBR کی فل فارم ہے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن۔ اب جانتے ہیں کہ قرآن اس کے ریلیٹڈ کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ انبیاء کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناها، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں جو ایمان نہیں لائے؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناها، کہ زمین و آسمان دونوں ایک تھے، ففتقناها، تو ہم نے اس کو جدا کیا۔ رتقن کے معنی اکٹھا تھے، دونوں ایک ساتھ ایک جگہ جمع تھے۔ تقناہا کے معنی پھر اس کو جدا کیا، جدا کرنا۔ تو 1400 سال پہلے وہ قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کے اندر یہ بات آ چکی تھی۔ اگر بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ایک وقت تھا جب پوری کی پوری کائنات ایک جگہ اکٹھا تھی، پھر اس کے بعد اچانک سے جدا ہوئی، اور آج کی سائنس بھی یہی بات کہتی ہے۔ اور جو میں نے پہلے بات کی ایڈوین ہبل کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ 1929 کے اندر کہ کائنات دن بر دن ایکسپینڈ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور آج کی سائنس بھی یہی بات کہہ رہی ہے کہ حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، کائنات دن بر دن ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ ناسا نے اپنی ماڈرن ٹیلیسکوپ سے یہ بات کلیئر کی کہ ہاں یہ ریئلٹی ہے کہ کائنات دن بر دن بڑھ رہی ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر اس کا کیا پروف ملتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الدہریات کے اندر کہ ہم نے اپنی قدرت سے آسمان کو بنایا اور ہم ہی اس کو دن بر دن بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اگر بات کریں سائنس اور قرآن کا رشتہ کیا ہے، اکثریت لوگ یہ بات سوچتے ہیں کہ سائنس اور قرآن ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ ہیں، لیکن دس از ناٹ ریئلٹی، یہ حقیقت نہیں ہے۔ بے شک قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن اور سائنس ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں۔ بے شک قرآن نے ان ٹاپک کو نہیں چھیڑا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ قرآن نے کچھ اور بتایا ہو اور سائنس نے کچھ اور بتایا ہو، کیونکہ قرآن کا الگ ٹاپک ہے، قرآن ہدایت کے ریلیٹڈ بات کرتا ہے، لیکن سائنس ہر وقت اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، نئی بنتی رہتی ہے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قرآن اپڈیٹ ہوا ہو۔ قرآن نے 1400 سال پہلے قرآن جیسا کا جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی آج بھی ہے۔ اگر کوئی کوشش کرتا ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کی تو وہ آپ سب کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ خود ہی اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کا ایک اور پروف بھی ہے، جابر ابن حیان، ابو سینا، الفارابی، الکندی، ابن الہیثم، اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ، یہ وہ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے آج کی ماڈرن سائنس کی فاؤنڈیشن رکھی ہے۔ دیکھیں قرآن کوئی فزکس، کیمسٹری یا سائنس کی کتاب بالکل بھی نہیں ہے، قرآن ایک سراپا ہدایت ہے، ہدایت کا راستہ بتاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر قرآن آخری کتاب تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری یونیورس کے ریلیٹڈ پورا بتا کیوں نہیں دیا؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری باتیں بتا کیوں نہیں دی؟ اب یہاں پہ قرآن وہ چیزیں بتاتا ہے جہاں تک انسان کی عقل پہنچ نہیں سکتی، جیسے کہ جنت، جہنم، ہدایت، حق، باطل، یہ وہ چیزیں جہاں تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ جہاں تک انسان کی عقل پہنچ سکتی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم پہنچو جہاں تک پہنچ سکتے ہو، لیکن ایک حد رکھی کہ اس سے آگے مت بڑھنا۔ لیکن سائنس یہ سب تھیوریز کر کے بھی، اتنا کچھ جان کر بھی کریٹر کا انکار کر دیتی ہے، حالانکہ ان کا باپ نیوٹن خود یہ بات کہتا ہے کہ کریٹر کے بنا کوئی بھی کام امپاسبل ہے، لیکن پھر یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بولیں، اور کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں، کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بنا تو یہ کام امپاسبل ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔